سورۃ التوبہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں منافقین کے اس کردار کا تذکرہ ہے جو انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنایا۔ منافقین ہر ایک موقع پر جب بھی کبھی انہیں جہاد کا حکم ملتا تو وہ جھوٹے عذر پیش کرتے، ہیلے بناتے، ڈرامہ بازیاں کرتے، اور غزوہ تبوک کے اندر تو ان لوگوں نے حدیں کراس کر دی تھی، اور ایسے ایسے بیہودہ بہانے کہ جو عام طور پر ویسے بھی معیوب خیال کیے جاتے ہیں، ایسی اوچی حرکتیں کرنے لگے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک منافق آیا، بس یہ مجھے تو چھٹی دے دو، میں تو تبوک میں نہیں جاتا۔ کیا عذر ہے؟ وہ جی بس وہاں جب رومیوں کے ساتھ ہماری لڑائی اگر ہو گئی تو وہ تو عیسائی عورتیں بڑی گوری چٹی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، پھر ان کے لباس بھی ایسے عجیب قسم کے ہیں وہاں، تو جب ان کی اتنے حسین و جمیل عورتیں میرے سامنے آئیں گی، لباس بھی ان کا عجیب قسم کا ہوگا، اور میرا ان پہ دل آ گیا، پھر کیا بنے گا؟ بس جی میں نہیں جاتا، مجھے نہیں، یہ گھر پہ چھوڑ دو۔ یہ ہے کوئی حیل و حجت؟ ہے کوئی عذر جس کو بندہ عذر کہے؟ یعنی کہ شیطان بنے ہوئے تھے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اتنی اگر ڈر ہے کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو اس سے بڑا فتنہ تو منافقت کا ہے جس میں پہلے پڑے ہوئے ہیں۔ اس فتنے سے کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ان کی نیت میں فطور ہے، یہ جانا نہیں چاہتے، اور بات نہیں ہے۔ پھر دوسرا کام یہ تھا کہ ایک تو یہ عذر جو کہ بڑی احمقانہ اور جاہلانہ تھا، یہ وہ پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں وہاں جا کے ہوگا کیا، پتہ نہیں وہاں پر فتح ملتی ہے، شکست ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتلا دو کہ جو مسلمان ہیں انہیں فتح ملے یا شکست ملے وہ فتح ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان مارے تب بھی کامیاب ہے، مرے پھر بھی کامیاب ہے۔ تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دونوں صورتوں کے اندر ہمارے لیے تو نیکی ہے، فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی ایمان تو ہے نہیں۔ پھر جب آخری وقت آیا تو پھر یہی جو منافقوں کا سردار تھا جد بن قیس، یہ کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں، چلو میں جا نہیں سکتا، تھوڑا سا پیسے پوسے لے لو مجھ سے، چلو جہاد بالمال تو میں کر سکتا ہوں، میرا بھی کچھ حصہ شامل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرما دیا کہ اس کا مال قبول ہی نہیں ہے، اسے کو کہ اپنے پاس رکھے، اس لیے کہ فرمایا کہ جب اللہ پر، اللہ کے رسول پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی دکھاوے کی، فرمایا کہ پھر ان کے مال سے ہمیں کیا غرض ہے؟ جس کی نیت ہی خالص نہیں ہے، جس کی نیت کے اندر فطور ہے، جو کہتے ہیں جی میں خود نہیں جاتا وہاں، میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور پھر پیسے کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ منافقین کا کردار تھا غزوہ تبوک کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمایا تاکہ ایمان والوں کو پتہ چلے، قیامت تک آنے والے مسلمان قرآن پڑھیں، انہیں پتہ چلے کہ منافقین کا کردار کیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو مکمل طور پر خبر تھی منافقین کی۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ مطمئن تھے تو وہ مطمئن ہی رہ گئے، بلکہ اللہ کو بھی پتہ تھا، اللہ کے رسول کو بھی پتہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، واغلظ علیہم ان پر سختی کرو، یعنی کہ زبانی طور پر ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کی منافقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، انہیں پتہ چلے کہ ہمارا جو نفاق ہے اب وہ چھپا ہوا نہیں رہا۔ لیکن پھر بھی بد نصیب تھے، اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں نفاق سے محفوظ رکھا، الحمدللہ۔ بے شک ہماری عبادات جیسی کیسی بھی ہیں، لیکن اللہ پر، اس کے رسول پر، قیامت کے دن پر ہمارا ایمان کامل ہے، ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور وہ اصل زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اور اس میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا، تقوی اور اعمال صالحہ کا خزانہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ ائْذَن لِّی، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو رخصت دے دو، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے فتنے میں مت ڈالو، الا سن لو، فی الفتنۃ سقطوا، فتنے کے اندر تو پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ منافقین کا کردار یہ ہے، ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ مسلمانوں کو فتح عطا ہو جاتی ہے، انہیں مال غنیمت مل جاتا ہے تو یہ افسردہ ہو جاتے ہیں، انہیں پریشانی چڑھ جاتی ہے کہ انہیں کیوں یہ خیر کی چیز مل گئی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، یقولوا، پھر یہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، کہتے ہیں تحقیق ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سنبھال لیا تھا، شکر ہے ہم نہیں گئے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ لوٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، یہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔
قل آپ فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا کہ ہرگز ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے لکھ دی ہوتی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ قل آپ فرما دیجئے هل تربصون بنا کہ تم نہیں انتظار کرتے ہمارے متعلق الا احدى الحسنیین مگر دو نیکیوں میں سے ایک کا، یعنی کہ ہمیں فتح ملے یا شکست ملے، ہمارے لیے تو دونوں نیکیاں ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، جبکہ ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی عذاب پہنچائے اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فَتَرَبَّصُوا، بس تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آپ فرما دیجئے کہ تم خرچ کرو خوشی یا نہ خوشی، لن يتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے مال کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ ان کا مال کیوں قبول نہیں ہے۔ وما منعہم، اور نہیں منع کیا، نہیں روکا، ان تقبل منہم نفقاتہم، اس بات سے کہ ان کے نفقات قبول کیے جائیں، مگر اس بات نے انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ ولا یأتون الصلاۃ، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے، الا وہم کسالى، مگر یہ سست ہوتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کون کرتا ہے؟ منافق کرتا ہے۔ ولا ينفقون، اور یہ خرچ بھی نہیں کرتے، الا وہم کارہون، مگر یہ کہ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، دل سے خرچ نہیں کرتے۔ یوں تو ہر ایک منافق ایک سے بڑھ کر ایک تھا، لیکن آج کے درس کے اندر جس خاص منافق کا تذکرہ ہے یہ بنو سلمہ کا سردار تھا، جس کا نام جد بن قیس تھا، اور یہ وہ بدبخت تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی اس کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ تیرا کیا خیال ہے جہاد کے لیے، تبوک کے لیے چلے گا ہمارے ساتھ؟ تو اس نے یہ عذر پیش کر دیا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی، ان کی جو عورتیں بڑی حسین و جمیل ہیں، اور میں تو ہوں فریفتہ مزاج، میری مزاج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو وہاں جاؤں گا، ان کا تو آدھا آدھا لباس ہوتا ہے، بس میں تو پھر ان پہ عاشق ہو جاؤں گا، بس پھر میرا کیا جہاد ہوگا، میں تو پھر انہی کا ہو کے رہ جاؤں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اس نے یہ بکواسات کی اللہ کے نبی کے سامنے، کتنی بڑی گستاخی ہے، تو اللہ کے نبی نے رخ انور پھیر لیا، ناراض ہو گئے کہ یہ کہہ دیتا جی میں نہیں جاتا، لیکن اس بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتا جی بس مجھے تو اپنے ایمان کی فکر ہے، وہ تو اتنا عورتوں کا فتنہ ہے، پھر ایسی حسین و جمیل عورتیں عیسائیوں کی ایسے لباس والی، بس میں تو اس فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھے تو یہ ڈر ہے، میں تو اس لیے نہیں جا رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بدبخت سے پوچھو، الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو پہلے پڑا ہوا ہے۔ جو اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ میں فرشتہ مزاج ہوں، میں تو عاشق مزاج ہوں، میں تو وہاں جا کے پھسل جاؤں گا، تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ وہاں جا کے تو یہ کرے نہ کرے، یہاں جو بدبختی اس نے خود اس کو ظاہر کر دیا ہے، تو باقی بچا کیا ہے؟ تو یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات تھی۔ اور یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ بد نصیب ہے، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور منافقوں کا بھی سردار تھا اندر سے، یہ وہ بدبخت تھا، یہ حدیبیہ کے مقام پر بھی موجود تھا جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ہیں، یہ وہاں پر موجود تھا۔ اور جب حضور علیہ السلام اس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے کہ تم موت پر بیعت کرو، کہ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا
قصاص نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ خبر مشہور ہو گئی تھی نا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ وہ جھوٹی خبر تھی۔ بہرحال جو مقصودی بات ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی 1400 صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، بیعت رضوان، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ راضی ہو چکا ان ایمان والوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے تھے درخت کے نیچے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں سے، یعنی کہ 1400 صحابہ کرام کے ایمان کا گواہ خود اللہ ہے۔ اللہ کا قرآن آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہ سب کے سب کامل الایمان تھے۔ لیکن اس موقع پر دیکھو کہ یہ بدبخت یود بن قیس وہاں پر موجود تھا اور یہ جا رہا تھا اس طرف، صحابہ کرام بیعت ہو رہے ہیں، یہ ادھر جا رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ وہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے آ جاؤ، بیعت ہو جاؤ۔ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں۔ کہنے لگا اس بیعت سے بہتر میرا اونٹ ہے۔ کہنے لگا مجھے اونٹ مل جائے تو میں نے بس یہی نفع کما لیا، میرے لیے بہت ہے، میں بیعت ہو کے کروں گا کیا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے تو نہیں سنی، لیکن اس کے باوجود حدیث پاک سنیے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا سنو، جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بیعت رضوان، درخت کے نیچے جو صحابی آئے میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا سوائے ایک شخص کے جو سرخ اونٹ والا ہے۔ سرخ اونٹ والا کون تھا؟ یہی بدبخت تھا جو کہتے میرا اونٹ مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھو اس کا ایک بندے کا استثناء فرمایا کہ سب کے سب دوزخ سے محفوظ سوائے اس جود بن قیس کے۔ وہاں بھی بدبختی حدیبیہ کے مقام پر، یعنی کہ اس کو جہنم کا پروانہ تو وہیں پر مل چکا تھا نا، اور یہاں پر بدبختی تبوک کے موقع پر۔ تو یہ اس ایک منافق کی بات نہیں ہے، تمام منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان تصبک حسنۃ تسؤہم، کہ یہ اندر سے اتنے جلے بھنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی مل جاتی ہے، آپ کو فتح مل جاتی ہے، مال غنیمت عطا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خیر تمہیں مل جاتی ہے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ ایک بھی زندہ واپس نہیں آ گئے تو سارے کے سارے ٹھیک ٹھاک پھر رہے، یہ تو جب بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مال غنیمت، کوئی فتح لے کے آ جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے نا، غزوہ احد میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اللہ کے نبی کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سید الشہداء، اور بے شمار تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک تکلیف والی بات تھی، اس پر بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے قد اخذنا امرنا من قبل، شکر ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے سنبھال لیا تھا، ہم تو بچ گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا ہوا ان کے ساتھ، ٹھیک ہوا ان کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بتلا دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو ایک تکلیف لکھی ہوئی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گی، اس میں یہ خوش ہوں یا ناراض ہوں ان کا تو کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی اللہ نے تکلیف لکھ دی ہے تو وہ آئے گی، لیکن وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہوگی۔ اس لیے کہ مسلمان بہر صورت نفع میں، شرط یہ کہ ایمان ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر۔ ہمارا بچہ اگر بچپن کے اندر دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ جی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ معصوم ہے، یہ تو مکلف ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو معصوم ہے، اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ جنت میں جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں قیامت کے دن یہ اپنے والدین کو آ کر ملیں گے، اور اگر ان کے والدین وہ جہنمی ہو جاتے ہیں، ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ بچے آ کر اس کی انگلی پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ
ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھیج یا ان کو ہمارے ساتھ بھیج۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو معصوم ہو، تمہیں جہنم میں کیسے بھیجوں؟ پھر یہ روتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کو تو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج سکتا ہے نا۔ پھر یہ جھگڑا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی التجا کو سنتا ہے، ان کی سفارش قبول کرتا ہے اور ماں باپ کو ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ نفع ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہی مسلمان بچہ بڑا ہو جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جوانی کے اندر اللہ اس کو بلا دیتے ہیں، اللہ اس کو بلا لیتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بیچارے کو تو ابھی تو میں نے جوانی دی تھی، اس کو میں نے موقع ہی کتنا دیا ہے، اس کی تو میں نے جوانی اس سے لے لی ہے، اس سے میں کیا حساب کتاب لوں؟ بھیج دو اس کو جنت میں۔ اگر اس کو زیادہ موقع مل جاتا ہے، یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا موقع بھی آتا ہے، حدیث پاک میں ہے، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ عبادت کرنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکلیف کے سے رات کو کروٹیں بدلتا ہے تو کراہتا ہے، ہائے ہائے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جو عبادت جوانی میں کیا کرتا تھا آج کر نہیں سکتا، اس کے کھاتے میں لکھتے رہو، اور اب جو تکلیف کے اندر یہ رو رہا ہے، کرا رہا ہے، اس کو میری تسبیح لکھو، یہ ہائے لکھتا ہے تم سبحان اللہ لکھو۔ مسلمان نفع میں ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اس کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، ایک کانٹا، اس کو کہیں ٹھوکر لگتی ہے، ایک کانٹے پر بھی فرمایا کہ اس کی ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند۔ یہاں تک کہ مسلمان کی اتنی سی تکلیف کہ میں نے جیب سے کوئی چیز نکالنی تھی، ہاتھ ڈالا اور وہ جیب کے اندر نہیں ملی، اچھا وہ اس جیب میں تھی، اس تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ مسلمان کو اجر دیتے ہیں۔ مسلمان تو نفع میں ہے، بد نصیبی تو کافر کے لیے، منافق اور مشرک کے لیے کہ جو نیکیاں بھی کرے تو نیکیاں نہیں ہیں، وہ اگر نماز بھی پڑھے تو وہ رد ہے۔ منافق نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن نماز کا ان کو کیا صلہ ملا؟ اس لیے کہ وہ جب اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، ان کا یقین ہی نہیں تھا، وہ تو تذبذب کا شکار تھے، لا الہ الا ولا الہ الا، کہتے پتہ نہیں یہ سچے ہیں، پتہ نہیں یہ سچے ہیں، پتہ نہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، جنہیں یقین ہی نہیں تھا۔ تو بے یقینی کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نام میں خرچ کیا، اللہ نے وہ بھی ان کے منہ پہ مار دیا، دفع ہو جاؤ، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو نیکیوں میں سے ایک کا۔ تم کہتے ہو کہ ان کو تکلیف پہنچے تب بھی وہ راحت ہے، راحت پہنچے تب بھی راحت ہے، فتح ملے تب بھی فتح ہے، شکست ملے وہ بھی فتح ہے، اس لیے کہ اگر ہم مریں گے تب بھی نفع ہے، ماریں گے تب بھی نفع، شہید ہوں گے پھر بھی نفع، غازی بنیں گے تب بھی نفع۔ تو مسلمان بہر صورت نفع کے اندر ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ اپنے پاس سے تمہارے پر کوئی عذاب مسلط کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں تکلیف پہنچائے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میرا اٹل فیصلہ سنا دو، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، تم خوشی سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو یا تم مجبوری سے خرچ کرو، لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے، منافق ہے، تو بغیر ایمان کے اس کی نیکی نیکی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ پیسے دے رہے اسے یقین تو نہیں ہے کہ میں کیوں دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ ریاکاری کے لیے دے رہا ہے بھی چلو میرا بھی کچھ نام ہو جائے، یا یہ کہ وہ مجبوراً دے رہا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ان کے نفقات اللہ کے نام میں خرچ کرنا کیوں قبول نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ایک صفت جو بڑی خطرناک ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں،
اب یہ صفت اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ نماز میں سستی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ سورۃ الماعون میں ہے نا، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کے اندر بھول جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں۔ ہم نماز جو پڑھنے والے ہیں، ہماری کیسی نماز ہے، ہم کتنا اہتمام سے پڑھتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، کتنے خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں نا۔ جو نہیں پڑھ رہے وہ تو نہیں پڑھ رہے، وہ تو بہت بڑا گناہ کر ہی رہے ہیں، لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں، جو شکر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہماری نمازیں کیسی نمازیں ہیں؟ ہم نمازوں کو ایسے چٹی سمجھ کر پڑھتے ہیں، چلو جی فرض اتر جائے سر سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سر سے اتارنی ہے۔ اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، اور اللہ کی محبت کی نماز نہیں ہے جس میں کوئی سکون نصیب ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، کوئی لذت، کوئی چاشنی، کوئی حلاوت نصیب ہو جائے، وہ نماز نہیں ہے۔ شکر ہے جی جان چھوٹ گیا، شکر ہے جی 5 نمازیں پڑھ لی، چلو یہ بھی سر سے اتر گئی۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، شکر ہے یہ بھی سر سے اتر گئی ہے، یعنی کہ ہر نماز کو ہم سر سے اتار رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں۔ یہ سستی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ابھی کرتے کرتے وہ قضا ہو جاتی ہے، اور قضا نماز پڑھ کے پھر کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے قضا بھی کر تو لی نا، چھوڑی تو نہیں ہے، فلاں تو پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اس پر بھی شیطان مطمئن کر دیتا ہے۔ تو نماز کے اندر سستی کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ بیماری ختم کریں، جو نماز کی سستی، ہم اس کو ختم کریں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اب دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں اور اس میں صرف تعدیل ارکان ایک واجب ہے، جس میں قومہ جلسہ، یعنی کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ قوم ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک سجدے کے بعد پھر بیٹھ جانا، پھر بعد میں بیٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا، یہ بیٹھنا یہ جلسہ ہے، یہ واجب ہے۔ اب ایک سجدہ کیا اور اٹھے نہیں ہے، پھر دوبارہ وہیں سجدے میں چلے گئے، رکوع میں گئے، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، وہیں سے بھی دھڑام نیچے چلے گئے۔ اب دیکھو ایک انسان نے وضو تو کیا نا، وقت بھی نکالا، دکان بھی چھوڑی، کاروبار بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا ہے، لیکن اس نے قومہ جلسہ اس کا اہتمام نہیں کیا، واجب وہ چھوڑتا رہا، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا قومہ جلسے کے اندر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 2-4 سیکنڈ، یہی ہے نا، یعنی کہ 1 منٹ تو نہیں لگتا نا، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ کہہ لو، 5 سیکنڈ بچانے کے لیے ہم نے پوری نماز تباہ کر دی۔ ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن نماز ان کے حق میں بد دعا کرتی ہے، اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور بعضوں کی نماز اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، اللہ کے عرش تک وہ کہاں پہنچے گی؟ کتنی بڑی بڑی وعیدیں۔ تو دیکھو منافقین اگر یہ کام کرتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے، انہیں تو یقین نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی پہ، عذاب قبر، ثواب قبر، جنت جہنم پر ان کا یقین نہیں ہے، ہمارا تو یقین ہے، تو پھر ہم منافقوں والی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کیا کریں، یعنی کہ نماز پڑھنی تو ہے، لیکن یہ 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ یہ بچایا نہ کریں، 5-10 سیکنڈ اور لگ جائیں، 2-4 منٹ اور لگ جائیں، جہاں پر ہم نے آدھا گھنٹہ لگایا تو 2 منٹ اور لگ جائیں گے، جہاں پر 20 منٹ لگائیں تو 22 لگ جائیں گے، 2 منٹ بچائے اور 20 منٹ وہ بھی ضائع کر دیے، کون سی عقل مندی ہے؟ انشاءاللہ ہمارا چونکہ ایمان کامل ہے الحمدللہ، پھر ہم اگر مومنین والی صفات اپنائیں گے اور منافقین والی صفات سے جان چھڑائیں گے، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت برسے گی اور دھواں دار برسے گی، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ ہم اپنے اعمال کے صدقے تو جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کے فضل سے ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، باقی اللہ کا فضل انشاءاللہ شامل حال ہوگا تو آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔